السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 22 جنوری ہے سن 2024۔ ہم سب کو پتہ ہے کل اپنے ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ کفر اور شرک کے علم بردار توحید کی جگہ پر کفر اور شرک کا مظہر قائم کر کے کل خوشی منانے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا ہم بھارت کے مسلمان بھی اس موقع پر ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ کل ہم وہ کام ضرور کریں۔ وہ کام ہے اپنے ایمان کی تجدید کا ایک اکیلے اللہ پر، اپنے ایمان کی تجدید کا، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کا، ایمان کی حالت میں جینے کا اور ایمان کی حالت میں مرنے کا، یہ عہد کرنے کا۔ کل کا دن اس عہد کے لیے ہم مسلمان بھی خاص کر سکتے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ کریں، تنے تنہا اسی کی خدائی کا، اسی کی الوہیت اور عبودیت کا تذکرہ کریں، اس کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے اس آخری مینول کا تذکرہ کریں جسے قرآن کہتے ہیں۔ ان تین چیزوں کا تذکرہ، ان تین چیزوں پر اپنے پختہ ایمان کا عہد، ایمان رکھنے کا عہد، ایمان رکھے رہنے کا عہد کل ہم یہ کریں۔ سوچتے سوچتے کل خیال جب اس طرف گیا اور قرآن کریم کھولا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ سامنے آ گیا، جس میں وہ اپنی قوم کو اسی بات کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، اور ایک سے زائد ترکیبیں جنہوں نے اختیار کی تھیں سمجھانے کے لیے، کبھی سورج کو ذریعہ بنا کر، کبھی چاند کو ذریعہ بنا کر، کبھی تاروں کو ذریعہ بنا کر، اور پھر آخر میں اپنی قوم کو لاجواب کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو قوم نے وہی کیا جو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والی قوم کر رہی ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، حاوی ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اس کے بعد ایک اور بات کہی، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی اتھارٹی نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و ایمان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ بے خوفی اور امن اور چین و سکون کا کون مستحق ہے۔ یہ بے خوفی، یہ امن و سکون، یہ چین، یہ دل سے وابستہ ہے، یہ فکر سے وابستہ ہے، یہ دل و دماغ سے وابستہ ہے۔ جہاں جسم بھلے کتنی پریشانی میں دکھے،
لیکن کاش کوئی دکھا سکتا دوسرے کو اپنے دل کی حالت، اپنے دماغ کی حالت، اپنی فکر اور سوچ کی حالت، تو دوسرا دیکھ سکتا کہ آگ میں جلتے ہوئے، ریت پر تپتے ہوئے اور سکتے ہوئے بھی ایک اہل ایمان کا، ایک ایمان والے کا دل اور دماغ کیسا چین و سکون سے سرشار ہوتا ہے، کیسا چین و سکون سے آباد ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ قرآن نے شرک کو ظلم کہا ہے، تو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی حیثیت سے شریک نہیں کیا، کسی بھی چیز کو خدائی کا درجہ نہیں دیا کسی بھی درجے میں، جس نے یہ کام نہیں کیا، تنہا اسی ذات باری تعالی کو الہ واحد مانا، اسی کو ہر چیز کا کرتا دھرتا مانا اور اسی کیفیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کے چین سکون کا کیا کہنا۔ جسم کی تکلیف کے باوجود اس کا چین سکون اس سے نہیں چھنتا ہے، اس سے نہیں چھنتا ہے، اس سے نہیں چھنتا ہے۔ تو یہ کام ہم کر سکتے۔ تو یہ آیتیں نگاہ سے جب گزریں تو دل میں آیا کیوں نہ یہی پیغام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم بھی کل دہرائیں، اپنے وجود کا حصہ بنائیں، اپنے دل و دماغ کا حصہ بنائیں، اپنی سوچ اور فکر کا حصہ بنائیں اور عہد کریں کہ دنیا جاتی ہو جائے لیکن ہم پختہ عہد کرتے ہیں جب تک جئیں گے تب تک ایمان کے ساتھ جئیں گے، ایک اکیلے الہ واحد اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جئیں گے، اور زندگی کی آخری ہچکی اسی پر لیں گے، اسی پر لیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم یہ کر سکتے ہیں، کل ہمیں یہ کرنا چاہیے، کل ہمیں اپنے گھر میں اللہ کا، اس کے آخری رسول کا اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے آخری مینول قرآن کریم کا چرچا اور تذکرہ کرنا چاہیے۔ آن لائن محفلیں قائم کر کے اس میں خود شریک ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس میں شریک کرنا چاہیے۔ اس حالت اور اس کیفیت کو آگے منتقل کرنے کا پختہ عہد کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے کیسے کفر و شرک سے اور ارتداد سے محفوظ رہیں، ہمارے بچے کیسے اپنے حقیقی خالق و مالک سے دور ہونے سے محفوظ رہیں، ہم عہد کریں کہ ہم اس کا پختہ انتظام کریں گے۔ ہم جان جاتی ہو تو جانے دیں گے، لیکن ہم اپنا دین اور ایمان کسی بھی حالت میں جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہم عہد کر سکتے ہیں۔ کل ہم یہ عہد کریں، نظارہ قائم کریں۔ ہم بھی، ہم نہیں پڑھ سکتے تو اپنے مینول کو، قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنے رب کو دکھائیں، اس کو بتائیں، تاکہ ہمارے اللہ کو دکھے کہ اگر شیطان ایک طرف خوش ہو رہا تو دوسری طرف اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ سکیں کہ میرے بندے بھی اپنی بساط بھر، اپنی حیثیت بھر، تمام تر اپنی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ میری جے جے کار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں، جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دنیا کو اور سکھا رہے ہیں خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کہ اس دنیا کا اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ انسانوں کے لیے آخری میسنجر، آخری پروفٹ،
آخری رسول اور آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں، جن کے بعد کوئی نبی اور ہمارے بنانے والے کا پیغام لے کر کوئی اور آنے والا نہیں۔ اللہ کہے کہ دیکھو میرے بندے اپنے مینول کا تذکرہ کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں ہم کو، اور وہ اتنا کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو کیا عجب، اللہ ہم بھارتی مسلمانوں کی تقدیر سنوار دے، کیونکہ کل سے ہمارا ملک ایک بالکل دوسرے مختلف دور میں داخل ہو جائے گا، جہاں ایک طرف ایمان اور اسلام ہوگا اور دوسری طرف کفر اور شرک ہوگا۔ اور اللہ فرما چکے ہیں بہت پہلے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے میرے نبی، آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ اہل ایمان کا بدترین دشمن دو قوموں کو پائیں گے، ایک وہ قوم جسے یہود کہتے ہیں، دوسری وہ قوم جسے مشرک کہتے ہیں۔ یہود کے ساتھ شانہ بشانہ مشرکوں کا تذکرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مشرکین مکہ نہیں ہے، یہ وہ مشرکین ہیں جو یہود کے شانہ بشانہ، یہود کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، یہود سے ہاتھ ملا کر ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ نے کب فرما دیا تھا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے، اور ہونی کے آگے تدبیریں کام نہیں آتی، کیونکہ مصلحت اللہ کی چھپی ہوتی ہے اور وہ سامنے آ کر رہتی ہے۔ تو کل ہم یہ تین کام کریں، اپنے آپ کو سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی محفلوں میں تذکرہ کریں ان تین چیزوں کا، اور کل کے دن کو ہم بھی پختہ عہد کا دن بنا دیں۔ 22 جنوری بھارت کے مسلمان اپنے لیے ایک اکیلے اللہ پر مر مٹنے کے عہد کا دن بنا دیں۔ اس کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مطاع ماننے اور اس کی فرما برداری کا عہد کرنے کا دن بنا دیں۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی کے مینول کی حیثیت سے ماننے اور عمل کرنے کا عہد کرنے کا، پختہ عہد کرنے کا دن بنا دیں۔ خدا را یہ تین کام کرے۔ اگر ہم نے یہ تین کام کیے تو ہمارا اللہ ضرور ہم سے خوش ہوگا۔ وہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے اپنے ملک کے لیے، جو حقیقی معنوں میں ہمارے باپ کا ملک ہے، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا ملک ہے، اس کے لیے ہمارا رب خیر کے فیصلے فرمائے گا، خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ کیونکہ کل کے بعد سے ابھی تک جو شکلیں سامنے آ رہی تھیں ان میں اور اضافہ ہوگا۔ اہل ایمان کو اور زیادہ ڈرایا جائے گا، اہل ایمان کو اور زیادہ ستایا جائے گا، ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جائے گی، ارتداد کی شکلیں پیدا کی جائیں گی اور ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب اسی کا ایمان سلامت رہے گا جو دنیا کے بدلے اپنا دین نہیں بیچے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ صرف جو دین بیچ کر دنیا خریدے گا، دین جاتا ہو جائے چلا جائے لیکن دنیا ہماری سنور جائے، جو اس فکر کے ساتھ جیے گا، اس فکر کے ساتھ صبح اور شام کرے گا، تو وہ صبح اور شام کافر ہوتا جائے گا بفرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اس کے برعکس دنیا دے کر دین سینے سے لگائے رہے گا، تکلیفیں سہ کر، مشقتیں سہ کر، راحتیں چھنوا کر، کلفتیں لے کر، تو حقیقی کامیابی اسی کو نصیب ہوگی
اور وہی سچا اور پکا مسلمان ہوگا۔ ایسا جب ہم کریں گے تو ہم خود ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے وجود کو کس قسم کے چین و سکون سے، امن و امان سے بھر دے گا، آباد کر دے گا۔ اور کیا پتہ ہمیں ایمان کی وہ چاشنی اور لذت نصیب ہو جائے جو جب کسی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر آرے چلتے ہو چل جائیں، کھال ادھیڑی جاتی ہو تو ادھیڑ دی جائے، جسم جلایا جاتا ہو جلا دیا جائے، ٹکڑے کیے جاتے ہو کر دیے جائیں، تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہو تو لٹا دیا جائے، لیکن پھر ہم خود ہی اس ایمان کا مزہ چکھیں گے یہ کہتے ہوئے احد 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 احد، کہ اس کائنات کا اور ہمارا بنانے والا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی خدائی میں کسی بھی حیثیت سے شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف ایک اکیلا اللہ۔ سب ہم سے دشمنی اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم خدائی کی ٹیبل پر موجود جتنے بھی جھوٹے خدا ہوتے ہیں ان سب کو ہٹا دیتے ہیں، عبادت کی میز خالی کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات باری تعالی کو وہاں پر رکھتے ہیں کہ بس عبادت ہوگی تو صرف اسی ایک کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ، الہ ہے ہی نہیں، جب کوئی الہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، ہاں مگر اللہ، وہ ہے تن تنہا عبادت کے لائق، تو دوسرے ہم سے دشمنی تو کریں گے۔ ہاں ہم اللہ کرے یہ کام کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اسی ملک میں جہاں ایک طرف کفر اور شرک کے نظارے قائم کیے جا رہے ہوں، وہیں پر اللہ کو ہم دکھائیں کہ تیرے بندے ابھی موجود ہیں جو تیری عبادت کے، تیرے آخری رسول کے تذکرے کے، اور تیری آخری کتاب اور انسانوں کے لیے تیرے بھیجے ہوئے آخری مینول کے نام لیوا ہیں، شہدائی ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور تیرے ہی رہ کر جینے کا عہد کرتے ہیں اور تیرے ہی رہ کر مرنے کا تہیہ کرتے ہیں۔ ہم بھی یہ منظر قائم کریں کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا سوال جو انہوں نے رخصت ہونے سے پہلے اور یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا کرتا دھرتا سمجھو گے، کس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکو گے، کس ہستی کو اور کس ذات کو اپنا خدا سمجھو گے، اپنا ایشور سمجھو گے؟ تو ان کے بھی اہل خانہ نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ان سب نے ایک ساتھ یہ کہا تھا، آپ ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو سنیے، نعبد الہک، جس رب کی، جس خدا کی، جس الہ کی، جس معبود کی آپ عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، آپ مطمئن ہو جائیں۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور وہی الہ جس کی بندگی
آپ کے آبا، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ الہًا واحدًا، ایک الہ بنا کر، ایک خدا مان کر، ایک رب مان کر، ایک معبود مان کر، بلا شرکت غیرے، اس طرح ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ہم اسی کو سب کچھ مانیں گے۔ ہم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح سے اس الہ کی الوہیت میں شریک نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان بن کر، اسی کے فرما بردار بن کر ہم رہیں گے۔ آج کا دن ہم بھارت کے مسلمانوں کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا سوال زندہ کرنے کا دن ہے، اور پھر آل یعقوب علیہم السلام کا جواب بھی اپنے دل و دماغ میں، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں رچانے بسانے اور رگ و ریشے میں سرایت کرنے کا دن ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ جہاں کفر و شرک کے مظاہر قائم ہو رہے ہوں، جہاں ایک قوم بظاہر ایک خدا کی بندگی کی علامت اور نشانی کو مسمار کر کے اس کی جگہ بتکدہ بنانے پر خوش ہو رہی ہو، تو ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ ہم بھی اسی ایک الہ کی جے جے کار کریں اور کرتے رہنے کا عہد کریں، دین سیکھنے کا عہد کریں۔ دنیا چھن جائے لیکن دنیا کے بدلے دین نہ بیچنے کا ہم عہد کریں، دنیا دے کر دین بچائے رکھنے کا ہم عہد کریں، ایک اکیلے اللہ کے بندے بن کر جیتے رہنے کا عہد کریں، اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے آخری نبی مان کر اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا عہد کریں، کیونکہ کل بھارت ایک نئے یگ میں داخل ہوگا۔ ایمان اور اسلام ایک طرف ہوگا اور کفر و شرک ایک طرف ہوگا، اور کم سے کم بھارت کی حد تک شیطان پورا زور لگائے گا کہ کفر و شرک ایمان اور اسلام پر کسی طرح غالب آ جائے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اٹل ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور ایک دوسری جگہ کہا ولو کرہ المشرکون، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ گن گانے کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں، اپنے بڑوں میں، اپنے چھوٹوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی محفلوں میں، جس سے رشتہ توڑنے اور کاٹنے کے لیے ہمیشہ شیطان نے کوششیں کی ہیں، جتن کیے ہیں اور نت نئی شکلیں پیدا کی ہیں کہ اللہ کا بندہ کیسے بھی کر کے اپنے خالق مالک سے منہ پھیر لے، منہ موڑ لے اور اس کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ کل جہاں ایک طرف کفر و شرک کے مناظر اور مظاہر دکھائی دیں گے، وہیں ہم مسلمان بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا تذکرہ کریں، اس پر ایمان رکھنے کی تجدید کریں، اس پر ایمان رکھے رہنے کا پختہ عہد کریں، اس کے آخری رسول کو آخری رسول کی حیثیت سے
مطاع ماننے کا عہد کریں کہ اللہ نے نبی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ صرف نام نامی آئے تو بس درود شریف پڑھ لیا جائے، باقی سارے کام اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے حساب سے کیے جائیں، بلکہ اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اچھا لگے تو اچھا نہ لگے تو، دل چاہے تو دل بار محسوس کرے تو، ہر صورت میں اس نبی کی باتوں کے آگے ہم اپنے آپ کو سرنگوں کر دیں اور اس نبی کی اطاعت بجا لائیں۔ ہم اگر یہ کام کریں گے اور اللہ کو دکھائیں گے کہ اے اللہ، جہاں ایک طرف شیطان تیرے بندوں کو تجھ سے دور کر کے خوش ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے بڑی حد تک تجھ کو پرایا سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں، تجھ پر ایمان رکھنے والوں کو چڑھا کر خوش ہو رہے ہیں، وہیں ٹھیک اسی حالت میں ہم تیری جے جے کار کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر، اپنی محفلوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، ہر جگہ، بڑوں میں چھوٹوں میں ہم تجدید کرتے ہیں، جب تک جئیں گے تیرے ہی بن کر جئیں گے، جب آخری ہچکی آئے گی تو تیرے ہی نام پر آئے گی۔ ہم عہد کو پھر سے پختہ کرتے ہیں اور مزید پختہ کرتے ہیں کہ تیرے آخری نبی کی ہم اطاعت کریں گے۔ آخری نبی صرف درود و سلام کے لیے نہیں بھیجا تھا تو نے کہ جب نام نامی آئے تو ہم درود و سلام بھیج دیں۔ تو نے آخری نبی انسانوں کے مینول قرآن کریم کی چلتی پھرتی تفسیر اور تشریح بنا کر بھیجا تھا کہ جو مینول سمجھنا چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لے اور عمل کرنا شروع کر دے۔ ہم یہ تین کام کریں، ہر جگہ کریں، ہم جہاں پہ ہوں وقت فارغ کر کے اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنی مسجدوں میں اس کا اہتمام کریں، اپنی محفلوں میں اس کا تذکرہ کریں کہ آؤ ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے، اسی اللہ کے ہو کر جئیں گے، اس کے آخری نبی کی تعلیمات پر مر مٹیں گے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کریں گے، اور یہ تینوں عہد اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے، اس منتقل کرنے کا سامان مہیا کریں گے، نظم قائم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطرہ بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، اور صرف اپنی اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ دنیا کے بدلے اور دنیا کے ساز و سامان کے بدلے، دنیا کی راحت و آرام کے بدلے اپنے دین کا سودا کر رہا ہوگا، دین دے رہا ہوگا، دنیا لے رہا ہوگا، یہ کر کے مسلمان کافر بن رہا ہوگا۔ ہم عہد کریں کہ ہم یہ جرم ہرگز 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 نہیں کریں گے، اپنے جیتے جی اپنی حد تک، اور اس عہد کو اپنے چھوٹوں بڑوں میں پختہ کر کے چھوٹوں بڑوں کی حد تک، جو آج کے چھوٹے ہیں وہ کل کے بڑے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم کو یہ تین کام کرنے والا بنائے، اپنے دائرے میں، اپنی حد میں، بنا کسی شور شرابے کے، بنا کسی انتشار کے، نہایت قرینے اور قاعدے سے ان تین چیزوں کو لے کر اپنے رب سے پختہ عہد کریں کہ ہم اسی کے بندے بن کر جئیں گے، اور ہم اس کے آخری نبی کا کہنا مان کر جئیں گے، اور ہم اپنے مینول اور اپنے بنانے والے کی آخری کتاب کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان تین چیزوں کا عہد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔